السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله۔ میرے محترم اور بزرگوں اور دوستوں، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم اور بزرگ دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رات کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع بار بار عنایت فرمائے، یہ موقع اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار عنایت فرمائے کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے اور جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ میرے محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، بعد ازاں ہمیں آپ کو سبوں کو عمل کی توفیق نصیب مرحمت فرمائے۔ میرے محترم اور بزرگ دوستوں، 9 ہجری میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو غزوات میں بھیجا کرتے تھے اور صحابہ کرام غزوات میں جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے اور صحابہ کرام غزوات میں جایا کرتے تھے۔ ایک غزوہ جو ہے سیریا بھیجا۔ جب آپ نے سیریا بھیجا، وہاں کے بنو طے کے کچھ لوگ گرفتار ہو گئے۔ بنو طے کے لوگ گرفتار ہو گئے۔ ان کے پاس اونٹ اور بکریاں ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے کہا، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تشریف لائیں اور قیدیوں کی معائنہ کریں۔ آپ تشریف لائیں اور قیدیوں کے معائنہ کریں۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں اور چلتے چلتے جب پہنچتے ہیں میرے محترم دوستوں، قیدی حضرات تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ قیدی جو لوگ قید میں ہیں وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں، نہ جانے اب کیا حکم ہوگا، نہ جانے ہم لوگوں کا سر قلم کر دیا جائے گا، کیا حکم ہوگا خدا جانے۔ وہ سارے قیدی تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ چلتے چلتے آپ نے دیکھا ایک نوجوان بچی ہے جو برہنہ سر کھڑی ہے۔ آپ نے دیکھا ایک بچی ہے جو برہنہ سر کھڑی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے اپنے شان مبارک سے چادر کو اتاری اور کہا یہ لے جاؤ میری چادر اس بچی کے سر پہ اڑا کر کے آ جاؤ۔ صحابہ کرام نے اعتراض کیا یا رسول اللہ یہ مبارک چادر ہے اور یہ تو کافر کی بیٹی ہے، قربان جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے دوست بزرگوں آپ نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے بیٹی کافر کی کیوں نہیں ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر کی بیٹیوں کو بھی برہنہ سر دیکھنا پسند نہیں فرماتے۔ آج اسلام کی بیٹیاں کیسے ننگے سر جو ہے کھلے ماحول میں گھوم سکتی ہیں۔ چنانچہ جب چادر مبارک ان کے سر میں اڑایا گیا، ڈالی گئی، وہ لڑکی بہت متاثر ہوئی، قریب آئی، اس لیے اخلاق کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی، قریب آئی اور کہنے کی یا رسول اللہ ہلک الوالد وغاب الوافد من علی، یا رسول اللہ میرا باپ مر چکا ہے، یا رسول اللہ میرا باپ مر چکا ہے اور میرا رکھوالا بھاگ چکا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ کون ہے اور تمہارا رکھوالا کون ہے؟ کہنے لگی میرا باپ حاتم تائی ہے، عرب کا سخی آدمی ہے، میرا باپ حاتم تائی ہے، عرب کا سخی آدمی ہے، عیسائی مذہب کا ماننے والا ہے، یا رسول اللہ، اور میرا رکھوالا میرا بھائی عتی بن حاتم کہ یا رسول اللہ میرے والد اپنے والد کی صفات بیان کرنے لگی، اپنے والد کی صفات بیان کرنے لگی، یا رسول اللہ میرے والد بہت سخی تھا، معاف کرنے والا تھا، میرا والد سخی تھا، معاف کرنے والا تھا، پڑوسیوں کو خیال کرنے والا تھا، اور جو سائل دروازہ پر آ جائے، مانگنے والے کوئی ضرورت مند دروازے پر آ جائے، کبھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا یا رسول اللہ، اور میرے والد کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریفیں سنی اس لڑکی کی زبان سے، اتنی فصیح بلیغ، اور میرے دوست اور بزرگوں اس موقع میں، اس زمانے میں، اس وقت میں ایسی فصیح بڑی لڑکی، ایسی فصیح و بلیغ لڑکی موجود نہ ہوگی۔ انہوں نے فصاحت و بلاغت کی انتہا کر دی کہ یا رسول اللہ یہ صفات ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ہے لڑکی یہ تو مومنوں کی صفات ہے، اللہ کی قسم ہے لڑکی یہ تو مومنوں کی صفات ہے۔ لَوْ كَانَ أَبُوكِ مُسْلِمًا، اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا آج محمد عربی تیرے باپ پر سلام بھیج دیتا، سلامتی بھیج دیتا۔ اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو آج محمد تیرے باپ پر سلامتی بھیج دیتا، کیونکہ مسلمان نہیں تھا۔ اور کیا فرمایا صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے، او میرے یاروں، ان اباہ لا يحب مکارم الاخلاق، اس کا باپ مکارم اخلاق کو پسند کرتا تھا، اور میں اس لیے آیا ہوں لِأُتِمَّ مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ مکارم اخلاق کو انتہا تک پہنچا دوں، مکارم اخلاق کو پورا کر دوں، لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اور میں اس لیے آیا ہوں اس کا والد، اس کا باپ اخلاق کو پسند
مکارم اخلاق کو بلندی تک پہنچا دوں، انتہا تک پہنچا دوں۔ اس کے بعد فرمایا چھوڑ دو اس کا راستہ، چھوڑ دو۔ راستہ چھوڑ دیا گیا، اس کو آزاد کر دو، اس کو رہا کر دو، اور اس کو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے جوڑے بھی دیے گئے، اور صحابہ کرام سے فرمایا اس کو خوشی خوشی اس کے گھر تک پہنچاؤ۔ صحابہ کرام نے ان کے گھر تک پہنچایا۔ بھائی نے جب دیکھا، بھائی تو بھاگ گیا تھا، بھائی نے جب دیکھا بہن آئی گھر میں، بہت پریشان ہوا، حیرت ہوا کہ بہن تم کیسے آئی ہو؟ کیا تم بھاگ کے آئی ہو؟ کیسے آئی؟ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے؟ پھر اس نے خدشہ ظاہر کی کہ تم اکیلے تنہا غیر محرموں کے ساتھ تو آئی ہے، تیری عزت کا کیا ہوگا؟ قسم کھانے لگی، اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ان کے بیچ میں جتنا میں محفوظ رہی کبھی یہ محسوس نہیں کر سکتا۔ ان کے بیچ میں جتنا میں محفوظ رہی، جہاں میں اتنی محفوظ نہیں، جہاں اپنے بھی ان کے بیچ میں محفوظ رہی۔ میرے محترم اور بزرگ دوستو، اس کے بعد کہنے لگی بھائی جلدی کر، جلدی جا۔ اس شخصیت کو دیکھ کر گیا، زیارت کر گیا، مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ نبی ہے کہ بادشاہ ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ نبی ہے کہ بادشاہ ہے، لیکن جلدی جا۔ اگر وہ بادشاہ ہے تو ان کی بادشاہت، ان کی عزت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور اگر نبی ہے تو جو کلمہ پڑھنے میں پہل کر جائے گا فضیلت پا جائے گا۔ میرا بھائی جلدی کر۔ کہا بہن بتاؤ کیا دیکھی تم نے، کیا صفات دیکھی؟ وہ بہن، ان کی بہن کہنے لگی انہو یحب الفقیر ویفق العسیر ویرحم الصغیر ویعرف قدر الکبیر۔ اوصاف بیان کر رہی ہے، انہو یحب الفقیر، وہ فقیروں سے محبت کرتے ہیں، وہ فقیروں سے محبت کرتے ہیں۔ وَيَفُقُّ الْأَسِيرَ، وہ قیدیوں کو رہا کرتے ہیں۔ وَيَرْحَمُ الصَّغِيرَ، اور چھوٹوں پر وہ شفقت کرتے ہیں۔ وَيَعْرَفُ قَدْرَ الْكَبِيرِ، اور وہ بڑے لوگوں کی قدر کرنا بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَاللَّهِ رَأَيْتُ مَا أَجْوَدَ أَكْرَمَ مِنْهُ، میں نے آج تک ان سے زیادہ کریم، ان سے زیادہ سخی نہیں پایا۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ حاتم طائی کی بیٹی کہہ رہی ہے۔ حاتم طائی کو دنیا سخی کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی بیٹی کہہ رہی ہے میں نے ایسا کریم اور سخی نہیں دیکھا۔ جلدی کر بھائی جاؤ۔ ابھی بادشاہ بھی اپنے علاقے کے تیار ہوتے ہیں، بڑے شان شوکت کے ساتھ وقت تیار کرتے اور تیار ہو کر کے آتے، بڑے اختصار کے ساتھ، وقت بہت کم ہے۔ میرے محترم اور بزرگ دوست، بڑے شان شوکت کے ساتھ وہاں سے آپ چلتے ہیں، مدینہ پہنچتے، مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے، جو ہی داخل ہوتے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے پیارے صحابہ سبوں نے جب دیکھا سب کو بہت حیرت ہوئی۔ فرمایا اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون؟ عدی بن حاتم، انا عدی بن حاتم، میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں۔ انا عدی بن حاتم، میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا واللہ فار من اللہ ورسولہ، وہی آتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ کر کے گیا تھا۔ کہا وہی آتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ گیا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آئیے، اندر آئے، مسجد کے اندر آئے۔
مہمان کی خدمت اس سے اور کیا ہوگی کہ آپ کی ہم عزت کریں، آپ میرے گھر آئے، مسجد میں آئے، آپ کو ہم اپنے گھر لے چلے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عتیق کو پکڑتے لے کے چلتے، راستے میں چل رہے، ابھی عتیق کشمکش میں ہے کہ نبی ہے کہ بادشاہ ہے، کشمکش میں ہے کہ نبی ہے کہ بادشاہ۔ چلتے چلتے ایک بڑھیا نے راستہ میں روک لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت دیر تک آپ سے گفتگو کر بات کرتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ ادھر آتی کشمکش میں ہے، یہ بادشاہ والی عادتیں نہیں معلوم ہوتی ہیں، یہ تو نبی والی عادتیں ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے پھر جو بڑھیا اپنی بات پوری کر لیتی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے چلتے اپنے گھر۔ گھر کیسا ہے میرے دوست کالی کملے والے کا؟ شافی محشر کا گھر کیسا ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ جن کو پیدا کرنا نہیں ہوتا تو اللہ ہمیں آپ کسی کو وجود میں نہیں لاتے۔ کالی کملی والے کا گھر کیسا ہے؟ جب گھر کے پاس لے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کھجوروں کے پتے ہوئے مکان ہے، جھوپڑی ہے، اور چھت جو ہے وہ کھجور کے پتوں کا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہیں، اگر آپ ہاتھ اٹھائیں تو چھپر سے ہاتھ ٹکرائے۔ چھپر کیا ہے؟ کھجوروں کے پتوں کے چھپر ہیں۔ عطی فرماتے ہیں گھر کے اندر، اس روم کے اندر، اس کوٹری میں ایک تکیہ ہے۔ اس تکیہ کو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عطی بیٹھیے بیٹھیے۔ عطی نے کہا آپ بیٹھے، کہا نہیں آپ بیٹھے۔ چنانچہ عطی تکیہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، عتیق کو تکیہ پر بیٹھاتے ہیں۔ باتیں ہونے لگی۔ بات ہونے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا شاید کہ عتیق اس لیے تو اسلام قبول نہیں کرتا کہ مسلمان فقیر ہے۔ مسلمان فقیر ہے، فقیروں کا ٹولہ ہے، غریبوں کا ٹولہ ہے۔ جب مسلمان کی نبی کا یہ حال ہے، ان کے ماننے والوں کا یہ حال ہے، شاید اس وجہ سے آپ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتے، یا دوسری وجہ کہ ماننے والے بہت کم ہیں اور بہت زیادہ مخالف ہے، اس کی وجہ سے، یا غریبی کی وجہ سے تم نہیں آتے کہ بڑے لوگ غریبوں کے بیچ میں آنا اپنا توہین سمجھتے ہیں، یا پھر اس لیے کہ ماننے والے تھوڑے ہیں اور مخالف بہت زیادہ ہے اس لیے آپ اسلام نہیں قبول کرتے۔ لیکن سن لے آتی، تھوڑا دن نہیں گزرے گا اللہ تعالیٰ ان غریبوں پر اپنے خزانے ایسے کھول دیں گے کہ یہ یہاں گلیوں میں مال لے کر کھڑے رہیں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اور اتنا امن ہوگا کہ ایک عورت ایسی ایک عورت جو ہے قادسیہ سے چلے گی، ایک عورت قادسیہ سے چلے گی اور مسجد حرام کی زیارت کر کے واپس ہو جائے گی، پیدل آئے گی۔ ابھی تو بہت خطرہ ہے، کوئی خطرہ نہیں ہوگا، صرف ڈر ہوگا تو اللہ کا خوف ہوگا۔ وہ پیدل قادسیہ سے چل کر کے آئے گی۔ ایک وقت آنے والا ہے جو قادسیہ سے پیدل چلے گی اور وہ جو مسجد حرام کی زیارت کر کے واپس امن و امان کے ساتھ چلی جائے گی، انہیں کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ ابھی کہتے ہیں میں نے فوراً ہاتھ بڑھا دیا، میں نے فوراً ہاتھ بڑھا دیا اور کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تعالی ہمیں آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے،
ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا بنائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ہر طرح کی غلطیوں کو معاف فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو عقل سلیم دے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی ہدایت کے فیصلے فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو کہنے سننے سے جاد عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.